پلوشا سے پوچھتے ہیں. انہوں نے مثال دی کہ پیپلز پارٹی کے دور میں کوئی پولیٹیکل پریزنر نہیں تھا. میں دا نیوز میں رپورٹنگ کیا کرتا تھا. پی ایم ایل این کی حکومت بنی تھی, آئی پی پیز کے اوپر آپ کی حکومت نے کہا تھا کہ ہم کانٹریکٹس ری اوپن کریں گے, پی ایم ایل این کی گورنمنٹ میں 97-99 کے درمیان میں. اور یہاں پہ وہ سب کول والے تھے, ان کے بیٹے کو اٹھا کے لے گئے تھے. تو میں نے خبر چھاپ دی کہ وہ ایک ایف آئی آر کاٹی گئی تھی, اس میں مورس ٹیکسی اور بھینسوں کی چوری کا 30 بھینسیں چوری ہوئی تھیں. تو میں نے کہا بھینسوں کی چوری پیپلز پارٹی دور کا ایک مقدمہ تھا چودھری ظہیر اللہ والا, وہ دوبارہ نون لیگ نے تحریک دہرائی ہے. تو اگلے دن اتنی بڑی وضاحت چھاپی کہ اس میں ایف آئی آر میں 30 بھینسیں اور ایک مورس ٹیکسی تھی. ہم نے ٹیکسی چوری میں اس کو پکڑا ہے. تو پلوشا ہماری ہسٹری اچھی نہیں ہے, شرمناک ہے. لیکن ہم کچھ پروگریس کر گئے ہیں. بھینسوں کی چوری سے بھینسوں کی تک تو یہ تو مانیں گے. لیکن بہرحال کٹے اور بھینسیں ہماری سیاسی تاریخ کے ساتھ جڑتے ہیں. ساتھ ہی ہیں. پتہ نہیں آگے کتنی دہائیوں تک رہیں گے, کچھ پتہ نہیں. باقی دنیا کہاں سے کہاں جا رہی ہے, ہم بھینسوں اور کٹوں میں ہی پھنسے ہیں. مگر بہرحال اس احتساب کے حوالے سے اب آپ کو یاد ہوگا کہ ایک وقت تھا, ہماری حکومت بھی تھی, کہ روزانہ کے حساب سے دھماکے ہوتے تھے گلی گلی شہر شہر. اور دھماکے جس دن نہیں ہوتے تھے اس دن لوگ حیران تھے کہ آج دھماکہ نہیں ہوا, جو دہشت گردی کی لہر تھی جس کے بعد آپریشن شروع ہوئے. اور خبر یہ ہوتی تھی کہ دھماکہ نہیں ہوا. اسی طرح آج کل جو یہ پکڑے جانا ہے اور پکڑے جانے کا سلسلہ ہے اور کرپشن کی یہ جو گردان ہے, یہ خبر نہیں ہے. اب جس دن کوئی نہ پکڑا جائے وہ خبر ہے. لہٰذا یہ خبر جو ہے نا, یہ اب خود ہی ثانوی حیثیت اختیار کر گئی ہے, بیک برنر پہ چلی گئی ہے. اب شیر آیا آپ ایک حد تک کر سکتے ہیں, مگر اب تو شیر آ گیا. اب اس سے آگے خبر اب یہ ہوگی کہ ماشاءاللہ پرائم منسٹر صاحب نے 9 گھنٹے کے پتہ نہیں 17 گھنٹے کے کتنے گھنٹے کوئی کیبنٹ میٹنگ چیئر کی, اور مختلف منسٹریز کی پرفارمنس ایویلویٹ. میں اس کی طرف آؤں گا, اس کی طرف آؤں گا. اب خبر یہ ہونی چاہیے لیکن پلوشا داخلہ کی کیا لیڈر آف دی اپوزیشن 70 روز سے جیل میں بیٹھا ہو. فارمر پرائم منسٹر جو ہے وہ ضمانت کی استدعا کرنے کے لیے کہ میری وہ سسپینشن جو ہے اس کو پکا کر دیں اور ضمانت ہی دے دیں, وہ جو پنشمنٹ سسپینڈ ہوئی ہے پروویژنلی. اور ان کی بیٹی کو بھی اندر ڈال کے رکھا, اس کے بیٹے کو آج جہاز میں بیٹھنے سے روکا. دو اور بڑے اپوزیشن کے رہنما ہیں وہ آج جیل میں گرفتار ہو کے ڈالے گئے ہیں. تو یہ ٹرینڈ آپ کو کیا ظاہر کرتا ہے؟ نیکسٹ باری تو وہ آج پھر یہ سوال ہونا چاہیے کہ زرداری صاحب کس دن گرفتار ہوں گے. بالکل. اب جس دن ہو, اگر وہ کرنا چاہتے ہیں بے شک کر لیں, جس دن ہو یہ بھی کوئی خبر نہیں ہوگی. یہ بھی خبر نہیں ہوگی, یہ بہت بڑی خبر ہے. نہیں دیکھیں میری بات سنیے, یہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی کا اس سے بڑا اظہار نہیں ہو سکتا. ایک اسٹیبلش فیکٹ ہے, یہ کوئی خبر نہیں ہے, یہ ایک اسٹیبلش فیکٹ ہے کہ آپ لوگوں کو پکڑ کے انتقامی کارروائیوں کے طور پر اندر کریں. آپ کا خیال ہے یہ انتقامی کارروائی؟ اب اس میں دو رائے کیا کہا جا سکتا ہے, مطلب یہ ایک بالکل صاف نظر آ رہا ہے. اور اس میں اب خبر یہ ہے کہ جس دن کوئی نئی گرفتار ہوتا, اب بات یہ کہ کوئی نئی, اب اس میں سوچنے کی بات ہے کیا کوئی نئی دریافت ہے, کیا کوئی نیا ٹرینڈ ہے, یہ وہی انٹ ہے جو سیف الرحمان نے چلائی. ایف آئی اے نے جو منی لانڈرنگ کی انویسٹیگیشن ہے یہ فیک اکاؤنٹس والی, وہ ایک ایسے مرحلے کے اوپر ہے کہ نیب نے اب بلاول بھٹو کو بھی اور زرداری صاحب کو بھی بلایا ہوا ہے. آپ مجھے بتائیے, میں آپ کو یہی کہہ رہی ہوں کیا یہ حربے پہلے استعمال نہیں ہوئے اس ملک کی تاریخ میں؟ کیا یہ حربے سیف الرحمان صاحب نے نہیں کیے؟ یہ ہماری افسوسناک ہسٹری. اس کے بعد سیف الرحمان صاحب نے جا کے معافی مانگی, اور پھر آپ کے سامنے کیا ہوا تھا, پھر 99 ہوا. تو یا تو پھر ایک اینڈ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو اس طریقے سے ہیوملیشن ہوتی ہے, اور دوسرا اینڈ پھر اسی قانون کے شکنجے میں خود آپ آتے ہیں. لہٰذا یہ تو ایک سرکل چلتا ہے, اٹ از اے سرکل. آپ یہاں سے شروع کرتے ہیں اور گھوم کے آپ وہیں آ جاتے ہیں.